مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے، یہ آپ کو آپ کے قرآن نے بتایا ہے، لیکن آپ کے قرآن نے آپ کو یہ نہیں بتایا ہے کہ آپ کے خالق کے کائنات نے اس کائنات کو بنایا کیسے. ہاؤ کنوینئنٹ ڈاکٹر صاحب. اگر صاحب میں نے تو آپ کو ایکسپلین کیا، بلکہ میں آگے ایکسپلین کرنے بھی جا رہا تھا کہ ہمیں تو جی جی جو چیزیں اس یونیورس کی ہیں اسے بڑا ڈیٹیل میں قرآن شریف نے ایکسپلین کیا ہے. اور میں اس سورہ انبیاء کی آیت کی طرف بھی گیا، پر آپ واپس اس کی طرف چلے گئے تو ہم نے وہ ڈسکشن دوبارہ اس طرف لے گئے، اس ڈسکشن پہ بات کرنا شروع کر دی. میں نے آپ کو سورہ انبیاء کی آیت کوٹ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ اسٹیفن ہاکنگ نے اپنے لیکچر میں کہا تھا کہ جو ہماری سائنس ہے اس کی ایک ریمارکیبل اچیومنٹ، انہوں نے یہ ورڈ یوز کیا تھا، ریمارکیبل اچیومنٹ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا ایئرز آف ریسرچ کے بعد اور ملینز اینڈ بلینز آف ڈالر اسپینڈ کرنے کے بعد کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. 17 سینچری تک تو بلیو جی بھی یہی سر، تھا کہ یہ کائنات ہمیشہ آپ سے ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایگزسٹ کرتی تھی. اور پھر ہم نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا تو اسٹیفن ہاکنگ نے اسے ریمارکیبل اچیومنٹ کہا. تو جب قرآن شریف یہ مینشن کرتا ہے کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، تو میرے لحاظ سے جو وہ انسان، وہ جو اسٹوڈنٹ ہے، جو میں نے آپ کو اپنی جرنی کا سفر کیا تھا، میں اس سے متاثر ہوتا ہوں، میں اس پہ اور ریسرچ کرتا ہوں، میں اسے سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہاں یہ کتاب جسے اسٹیفن ہاکنگ ریمارکیبل اچیومنٹ کہہ رہا ہے، جسے بگ بینگ، جس پہ 10 سال WMP نے ٹائم لگایا ہے، بلینز آف ڈالرز ریسرچ کیے ہیں اور پھر فائنڈ آؤٹ کیا ہے کہ ہاں یہ تمام ملے ہوئے تھے، سنگولیرٹی سے الگ ہوئے ہیں. تو میں اس بات کو کہتا ہوں کہ ہاں بالکل یہ بات اس وقت اس کریٹر کو ہی پتا ہو سکتی ہے جس نے اسے کریٹ کیا ہے. ادروائز نہ وہ ٹولز تھے، نہ وہ نہیں انفارمیشن تھی، سفیان نہ وہ صاحب، یہ ریسرچ تھی. آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، اس کا تخلیق کائنات سے کیا تعلق ہے؟ زمین تو وہ ہے نا جس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اس کو آپ زبردستی اگر آپ اوریجن آف یونیورس کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہ بھی رہے ہیں، جیسا کہ بقیہ مولوی حضرات کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ جو وہ زور سے آسمان اور زمین کو ملا رہے ہیں اور اس کو بگ بینگ سے کنیکٹ کر رہے ہیں، ہم بگ بینگ سے بالکل کنیکٹ نہیں کر رہے. ہم لوگ بلیو کرتے ہیں کہ جو یہ آیت ہے اس میں کہا گیا ہے آسمان اور زمین. دیکھیں آپ اگر اس کو اسٹڈی کریں اویس صاحب، اور تھوڑے کھلے دل کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ، قرآن شریف میں 200+ ٹائم آسمان اور زمین کا ذکر ایک ساتھ ہوا ہے، اور اس کو ہمیشہ یونیورس کی کے کنٹیکس میں استعمال کیا گیا ہے. آسمان جو عربک ورڈ ہے، اس کا اگر آپ لٹرل ٹرانسلیشن دیکھیں ورڈ کا عربک، تو وہ ہے what is above you، اور ارتھ کا مطلب ہے what is beneath you، یعنی the entire created order. اس کو ہمیشہ اسی کنٹیکس میں بیان کیا گیا ہے. تو اس کو آپ امیجری کو دیکھیں کہ whatever is above you, whatever is beneath you, the entire created order was once together, which is exactly, precisely what Big Bang says. ایڈون ہبل کے بگ بینگ تھیوری لانے سے پہلے اور حضور کی وفات کے بعد ایک بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جس نے قرآن مجید کی اس آیت سے بگ بینگ تھیوری کو برآمد کیا ہو. لیکن جیسے ہی کافر سائنسدانوں نے بگ بینگ تھیوری پیش کی تو آپ نے قرآن مجید کے اندر سے اس سے زبردستی ڈیٹا ٹارچرنگ کر کے ایک ایسی آیت برآمد کر لی جس کو آپ بگ بینگ کہتے ہیں. اگر صاحب پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا اپنا پرسنل اوپینین بتاتا ہوں. آپ سے بات کرنے کی کے لیے میں راضی اس لیے ہوا تھا، میں نے آپ کی ایک بات سنی تھی، مجھے بڑی اچھی لگی تھی. وہ میں نے ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا تھا آپ کا. آئی ڈونٹ نو آپ کس سے ڈسکشن کر رہے تھے، پر وہ کلوزنگ تھی. آپ نے انہیں کہا کہ اگر آپ کا رب ایسا ہے جو کسی کی سنسیئر ایفرٹ، جو چیزوں کو سمجھنا چاہتا ہے، اسے آنر کرتا ہے، تو پھر ہم آپ کی جنت میں ملیں گے. بالکل مجھے اس یہ ہاں مجھے یہ ایزمپشن ملی کہ اویس صاحب جو ہے، اویس صاحب جو ہے وہ جی 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 بالکل بالکل اویس صاحب، میں کچھ وقت تھوڑا ابھی بات کروں گا تھوڑا سا ڈیٹیل میں، کیونکہ میں وہ آنسر دوں گا تو تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے. مجھے یہ بات بہت اچھی لگی. میں آپ کو یہ اپنی سچ، اپنی پرسپشن بناتا ہوں. میں ہر اس انسان سے جو بلا تعصب اور ان بائسنس کی سچائی کی تلاش کرتا ہے،
چاہے وہ کسی رنگ کا ہو، کسی نسل کا ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی سوچ کا ہو، میں اس کی عقیدت کرتا ہوں، میں اس کا رسپیکٹ کرتا ہوں، میں اس سے پیار کرتا ہوں، کیونکہ اس میں ان بائسنس ہے، وہ اس چیزوں کو سمجھنا چاہ رہا ہے۔ اور یہ جو میں ساری ڈسکشن اب تک کر رہا ہوں، جو میں اپنا نالج آپ سے شیئر کر رہا ہوں، وہ صرف اس بیسس پہ کر رہا ہوں کہ یہ ڈسکشن کروں۔ یہ ڈسکشن کبھی بھی ایسے نہیں ہے کہ میں اویس صاحب سے جیت جاؤں، لوگوں کو کہوں کہ میں سیم جیت ہے گیا، سر، نہیں۔ میں آپ کو مجھے لگتا ہے کہ اویس مجھے صاحب لگتا ہے کہ ایک جتنی بڑے جینوئن انسان ہیں جو سچ کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، اور میں ان کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ جب میں کہتا ہوں کہ وہ انفارمیشن ہمارے پاس نہیں ہے، وہ 10⁻³ سیکنڈ سے پہلے کی بیس ریالٹی کی نہیں ہے ہمارے پاس وہ انفارمیشن۔ اور جب میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 ہے وہ بگ بینگ کا ذکر ہے، اس کی کچھ ریزنز ہیں۔ دیکھیں، سورہ انبیاء کو آپ کو پہلے سمجھنا ہوگا۔ سورہ انبیاء کیا ہے؟ سورہ انبیاء میں کفار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلسل نشانیاں مانگ رہے، مسلسل، کہ ہمیں سائنس دو۔ اس میں پھر سورہ انبیاء کی 37 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھی کہ آپ لوگوں نے جو یہ جلدی مچا رہے ہیں، ہیسٹ ہے جو انسان جو جلدی جلدی مچا رہا ہے، مطلب یہ نشانیاں اپنے ٹائم کے مطابق آئیں گی۔ اب یہ ایک آیت نہیں ہے۔ اگر ایک آیت ہوتی تو آپ کی بات میں مان لیتا کہ یہ کوئنسیڈنس ہے یا آسمان اور زمین اس کا ذکر نہیں ہے۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے نا، آپ کو پلانک ایپوک کا پتہ ہوگا، ویسا پلانک ایپوک کا نام سنا ہے آپ نے؟ جی سر۔ پلانک ایپوک، یہ جب جیسے ہی بگ بینگ ہوا تو یہ جو چاروں فنڈامنٹل فورسز تھی یہ ایک ساتھ تھی۔ اس میں سے سب سے پہلی فورس کون سی الگ ہوئی ہے ویسا؟ مجھے یاد نہیں ہے سر۔ اس میں سے سب سے پہلی فورس جو الگ ہوئی وہ گریوٹی تھی۔ بگ بینگ کے بعد جو سب سے پہلی آیت آتی ہے نا، اس میں ذکر ہے رواسیہ کا، کہ ہم نے اس زمین میں لنگر ڈال دیے ہیں، رواسیہ ڈال دیے ہیں، تاکہ یہ لڑک نہ جائے، بٹک نہ جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ سولر سسٹم از موونگ ایٹ اسپیڈ آف 7,20,000 کلومیٹر پر سیکنڈ، اور زمین اس سے ایک سیکنڈ کے لیے کبھی پیچھے نہیں رہتی۔ اس کی ریزن ہے سولر گریوٹی۔ دوسری چیز، اسی آیت میں کہا کہ اس میں ہم نے راستے بنا دیے کہ آپ اس پر چل سکیں، ہدایت پا سکیں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ کسی بھی پلانٹ کی ٹوپوگرافی اس زمین کی اپنی گریوٹی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ دو میجر گریوٹیز ہیں جو ہماری زمین پر ہے، ایک سولر گریوٹی جس کی وجہ سے ہم لوگ ابھی تک ایگزسٹ کر رہے ہیں، اور ایک زمین کی اپنی گریوٹی جس کی وجہ سے اس کی ٹوپوگرافی بنی ہوئی ہے۔ یہ بگ بینگ کے بعد فوراً جو آیت ہے 31 نمبر آیت، اس میں اس کا ذکر ہے۔ تیسری آیت جس کا آپ چھت کا ذکر کرتے ہیں، جسے آپ بار بار ایٹموسفیئر کہتے ہیں، میں نے آپ کو کہا آسمان کا مطلب ہے واٹ از ابو یو۔ جو اب اگلی آیت پہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، اس پہ سقف محفوظ چھت کی جو بات کرتے ہیں، اس پہ پھر چھت کہا گیا ہے، محفوظ چھت کہا گیا ہے۔ وہ آپ دیکھیں تو آپ کو ایگزیکٹلی پتا چلے گا کہ جو ہمارا ایٹموسفیئر ہے، ایٹموسفیئر سے اوپر جو ہمارا میگنیٹوسفیئر ہے، اور میگنیٹوسفیئر سے اوپر جو ہمارا ہیلیوسفیئر ہے، اور ہیلیوسفیئر سے اوپر جو ہمارا سولر سسٹم ایک لوکل ببل میں ہے، جس سے دور دور تک ہمارے پاس سپر نووا ہونے کے چانسز نہیں ہے، وہ تمام ہمیں ایک محفوظ چھت کا احساس دیتے ہیں۔ اور فورتھ آیت اس کے بعد فوراً آربیٹل موشنز کی بات کرتی ہے۔ آربیٹل موشنز کو بھی اتنا پرفیکٹلی کبھی ڈیفائن نہیں کیا گیا، جو ورڈ یوز ہوا اسے تیرنا کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ آئنسٹائن کہتے ہیں کہ یہ گریویٹیشنل ویوز جو پلانٹ کے موو سے بنتی ہے، وہ بالکل ایسے ہی جیسے شپ ایک سمندر میں چلتی ہے۔ اب ذرا اویس صاحب، ایک ہی صورت ہے، چار مسلسل آیتیں ہیں، ایک میں بگ بینگ کا ذکر، دوسرے میں دونوں ٹائپ آف گریوٹی کا ذکر، تیسرے میں ہیلیوسفیئر، میگنیٹوسفیئر، ایٹموسفیئر کا ذکر، لوکل ببل کا ذکر، اور اگلی میں آربیٹل موشن کا ذکر، وہ بھی اتنا پرفیکٹ کہ اس کے ساتھ پیلنڈروم کو بھی ایکسپلین کیا۔ پیلنڈروم آپ جانتے ہوں گے اویس صاحب۔ جی جی، یہ کنٹینیو چاروں کریے۔ آیتیں مسلسل ہیں، ایک دوسرے کے بعد نہیں ہے۔ اگر ایک آیت ہوتی میں کہتا اویس صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے اس پہ پھر فکر کرنی چاہیے، سوچ کرنی، اور یہ ایک دوسرے کے بعد ہے۔ یہ کیسا کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے؟